سورۃ الفتح میں، جی سورہ صف میں، جی سورہ توبہ میں ایک جیسے الفاظ کے ساتھ یہ آیت کریمہ آئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے اپنے محبوب کی بعثت کا مقصد جو خود اپنے کلام میں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دنیا میں اگر کوئی اور قانون رائج بھی ہے تو اس تمام قوانین پر غلبہ جو ہے وہ اللہ کے قانون کا ہونا چاہیے، اور اس غلبے کی ذمہ داری اپنے پیغمبر پہ اللہ نے ڈالی، لیظہرہ، وہ غالب کر دے اس دین کو سارے دینوں پر۔ یقیناً یعنی یہ تین جگہ ایک ہی الفاظ کے ساتھ، اس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی واضح ہے۔ ہو جاتی ہے، بالکل ٹھیک دوسرا یہ کہ اس غلبے کا راستہ کیا ہم مشورے سے طے کریں گے، اس پر کوئی اجتہاد ہوگا؟ نہیں، اس اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری سونپی ہے تو غلبے کا راستہ بھی خود بتائے، اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں جو آیت ہے وہ بھی دو جگہ کوٹ ہوئی ہے، ایک سورۃ البقرہ میں اور دوسری سورۃ الانفال میں، کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، سورہ بقرہ میں ہے، اور وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ یہ سورۃ الانفال میں ہے، جی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں فتنہ فساد مٹ جائے، امن و امان قائم ہو، اللہ کے قانون کی رٹ کو کوئی چیلنج نہ کرے، اور اللہ کا قانون غالب ہو جائے جو پوری دنیا کی بسنے والے انسانوں کے لیے راحت، چین، امن کا ضامن ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو اس کے قانون کی رٹ کو چیلنج کرنے والے ہوں، اس میں آڑے آنے والے ہوں، اس کے رکاوٹ بنتے ہوں، ان سے لڑو۔ اور یہ الفاظ قرآن پاک میں بہت واضح ہیں۔ اگر الفاظ ہوتے وجاہدوہم، اس کے مختلف معنی لوگ کر لیتے ہیں، لغوی معنی کی طرف بھی لوگ اصرار کرتے ہیں کہ جہاد کا تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بات بہت اہم ہوتی ہے، قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ اس کو وہ بہت آسان اور واضح کر کے بیان کرتا ہے۔ آسانی کے ساتھ اس میں بھی ایسا حکم دیا گیا ہے، ایسی وضاحت کے ساتھ کہ اس کا کوئی اور معنی نہیں ہو سکتا، کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک لڑو ان سے جو بھی اللہ کے قانون کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ ٹھیک۔ اچھا قاری صاحب، یہ تو ظاہر ہے آپ نے وضاحت کی، لیکن یہ جو سوال میں ایک پہلو تھا کہ کون کرے گا، یہ کون ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں، اس سوال کی طرف۔ اس کے لیے جب ہم اس قانون کے نفاذ کے لیے نکلیں گے تو یقیناً اس کے لیے کوئی مرکز ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوں گے، کوئی جماعت ہوگی، کوئی قوت ہوگی۔ تو جب ہم خود اپنی طرف سے اٹیک کریں گے، ایڈوانس کریں گے، اس قانون کی ریٹ کو پورے روئے زمین پہ منوانے کے لیے آگے بڑھیں گے، اس کے لیے پیچھے ایک اتھارٹی ہونی چاہیے، ایک قوت ہونی چاہیے، اور ہم اس قوت کی بنیاد پر ہی آگے لوگوں کو اس بات کا چیلنج کریں، اس کی طرف دعوت دیں، اس کی طرف بلائیں۔ تو یقیناً ایک امیر، ایک بڑا، ایک حاکم جس کے پاس قوت نافذہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک پہلو ہے، ایک پہلو ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تب ہے جب مسلمان اپنے طور پر اللہ کے قانون کے نفاذ کے لیے دنیا کے مختلف خطوں میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور جو دوسرا پہلو ہے جہاد کا، جسے ہم ڈیفنس کہہ لیں، دفاعی جہاد کہہ لیں، وہ بھی ایک عام کامن سینس میں پوری دنیا کے اندر ایک بہت نیچرل بات ہے، دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے ایک یونیورسل ٹروتھ کے طور پر، اخلاقی قدر کے طور پر، کہ اگر آپ پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے، آپ کی زمین پر، آپ کے مکان پہ قبضہ کرتا ہے، تو پھر دفاع کا حق ہے، ہاں، آپ کی عزت لوٹنے کے در پہ ہوتا ہے، کوئی آپ کے باپ کی گردن کاٹنے کے در پہ ہے، تو پھر ہر آدمی دفاع کا دنیا بسنے اپنا دفاع کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اس دفاع میں پھر کوئی شرط نہیں کہ وہ انتظار کرے کہ مجھے کوئی حکم دے، اس کا انتظار نہیں کرے گا کہ میں کل کو کسی مفتی سے عالم سے پوچھوں گا کہ کیا مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے، بالکل دفاع خواہ وہ کرنا، انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر کوئی اٹیک کرنے والا، حملہ کرنے والا۔ تو اب جو دنیا میں اس وقت صورتحال ہے وہ عموماً دفاع کی ہے،
مسلمان پوری دنیا میں کہیں کوئی ایسا خطہ زمین نہیں ہے مسلمانوں کو، یعنی اس وقت ڈیفینسو جہاد ہو رہا ہے، آفینسو نہیں ہے؟ افینسو ہے نہیں، ہے نہیں، بالکل ٹھیک، ڈیفینسو جہاد ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے اندر پھر کوئی شرط نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ایک قوم پہ، ایک ملک پہ، ایک زمین پہ حملہ ہوا ہے، لوگوں کی عزتیں خطرے میں ہیں، ان کے خون بہہ گئے ہیں، ان کے گھر لٹ گئے ہیں، وہ بے یار و مددگار ہیں، ان کے ملک کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، جیسے فلسطین ابھی ہمارے سامنے، فلسطین میں ہے، افغانستان میں ہے، عراق میں ہے، بالکل صحیح، موسینیا میں ہے، چیچنیا میں کشمیر میں ہے، کشمیر میں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب ان کے لیے کسی کا حکم دینے کا انتظار کرنا، کسی سے فتویٰ پوچھنا یا کوئی اور شرائط کا انتظار کرنا، یہ تو عقلی طور پر بھی بالکل غلط ہے، اور اسلام میں بھی ایسے ہی ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر حدیث پاک میں یہ الفاظ ہے، من قتل دون مال فہو شہید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی آدمی مجھ سے مال چھیننا چاہے تو میں کیا کروں؟ فرمایا تم اپنا دفاع کرو، اپنا مال بچاؤ۔ فرمایا اگر اس بچانے میں میں اس آدمی کو مار دوں، فرمایا تمہیں اس کا حق ہے، تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اگر میں مر جاؤں، فرمایا تم شہید ہو۔ تو اگر ذاتی مال کی حفاظت کے لیے ایک آدمی کسی سے لڑ پڑتا ہے، اپنی جان بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے، اس کی جان کے بھی در پہ ہو جاتا ہے، تو جب وہاں شہادت ہے تو پھر یہاں تو ٹھیک ہے۔ اگر اجتماعی طور پر مسلمانوں کی کسی قوم پہ یوں ہوگا تو پھر کسی حکم کا انتظار نہیں ہوگا۔ آپ سے دوسرے سوال کے جواب بھی لیتے ہیں اور حاجی صاحب آپ سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن پہلے ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بہت ماشاءاللہ علمی گفتگو ہو رہی ہے، ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔